یہ جو مالی ہوتا ہے اس کو تو ہوتا ہے کہ کس وقت جو ہے نا وہ درخت کو گوڈی کرنی ہے، کس وقت پانی لگانا ہے، بیج بونے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، فصل کاٹنے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور فصل پکنے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ جو اس سفر پہ آ گیا ہے تو وہ صرف آ جانا ہی جو ہے نا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک دن انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی۔ وہ آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے، میں آتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تو کیا ہو رہا تھا کہ کافر جو تھے وہ سرکار تو عالم کے پاس صلی اللہ آ کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ اسی کو بیان کیا گیا نا کہ اللہ ظلمت سے، اللہ جو ہے وہ ایمان لانے والوں کا دوست ہے، ان کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے۔ تو وہ کافر کس کے پاس جا رہے تھے؟ کفر کی ظلمت سے نکل کے وہ کس کے پاس جا رہے تھے؟ پھر نور، تو وہ کوئی صاحب اور نوجوانوں نے چمن تھی۔ سر یہ عبادت میں جو استقامت ہے، یہ عبادت میں استقامت جی جی یہ مطلب کیسے آتی ہے؟ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں نا مطلب نماز قائم کریں، لیکن یہ کہ پھر بھی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو اس میں استقامت کیسے آئے گی؟ اس حوالے سے اگر کچھ رہنمائی فرمائے تو۔ میں ابھی جو بابا کی گفتگو ہم نے سنی ہے اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اسے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے نماز میں استقامت عطا کر، ٹھیک ہے، وہ جب جائے گا وہ استقامت عطا ہو جائے گی۔ تو یہی فرمایا نا آپ نے کہ یا تو کوشش ہے یا پھر اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ کی مرضی ہے تو پھر اس سے دعا کرو کہ یا اللہ تو مجھے اس کی توفیق دے، تو وہ جب چاہے گا تو نماز کی توفیق عطا ہو جائے گی۔ علی بھائی میرا بھی ایک سوال ہے کہ جی جی جس طرح اللہ پاک کی رحمت کا ایک ممکن ٹائم ہوتا ہے، جی جی سب بڑے سوال سب لوگ سوال جی، جس طرح اللہ پاک کی رحمت کا ایک ممکن ٹائم ہوتا ہے کہ بندے کو امید رکھنی چاہیے کہ ایک ممکن ٹائم پہ ہی وہ رحمت جو ہے ملے گی، عطا ہوگی، اس طرح کیا جو مرشد ہوتا ہے یا جو مینٹور ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے، اس کا جو فیض ہوتا ہے اس کے لیے بھی کوئی اس طرح پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے اسپیسیفک، یا جب وہ ان کی نگاہ کرم ہو جائے؟ بالکل بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ یہ ایک ٹائم ہوتا ہے، یہ کو یوں سمجھ لیں گے، اگر ابھی علم کی بات ہو رہی تھی، اگر ایک پرائمری کا بچہ ہے اس کو اچانک یونیورسٹی میں داخل کر دیا جائے تو اس کا ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو ایک خاص عمر ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے نا انسان کا ایک خاص شعور ہوتا ہے، اس شعور کے ڈیولپ ہونے سے پہلے وہ چیز اگر بندے کو مل جائے تو وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو مرشد جو ہے نا وہ اس چیز کے میچور ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ مثل حضرت بابا فرید نور اللہ مرکز نے، ان کے ایک مرید نے کہا کہ جی آپ سے خلافت لے کے حضرت محبوب اللہ بھی چلے گئے، حضرت علی احمد صابر وہ بھی چلے گئے، ہم جو ہیں ابھی تک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملا۔
تو آپ نے بافری نے جواب دیا کہ میں نے نا سب کو کھدال دیے تھے مریدوں کو، تو انہوں نے کھدال سے مٹی کھودی اور وہ انہیں جو ملا لے کے چلے گئے. تمہارے پاس کھدال ہیں، تم سے وہ ابھی تک کھدائی نہیں ہوتی، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کو اس طرح بھی کہا ہے کہ جو لکڑی ہوتی ہے وہ جب سوکھی ہوتی ہے تو اس کو فوراً آگ لگ جاتی، جو گیلی لکڑی ہے نا اس کو پھر بڑی دیر لگتی ہے. تو وہ مرشد انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اب سوکھے تو پھر میں اس کو لگاؤں، آگ لگاؤں. ٹھیک ہے، تو وہ سوکھنے کا پروسیس جو ہے نا وہ مختلف لوگوں کا مختلف ہوتا ہے. اب جو رانجھا جب پہنچا اپنے مرشد کے وہ ایک بزرگ کے پاس، تو فوراً اس کو انہوں نے کہا کہ جی تجھے فقیری لے لے، درویشی لے لے. تو پھر وہ جو پرانے موجود تھے نا وہ سارے جیلس ہو گئے کہ یہ کیا ہے؟ تو نے کہا یار یہ اپنی لکڑی جو ہے نا یہ سکھا کے لائے، تم سارے گیلی لکڑی ہو، میں تو تمہیں 40 سال ہو گئے تمہیں آگ لگا رہا ہوں، تو تمہیں پہ آگ لگتی نہیں تمہیں. تو یہ تو رانجھا تو بڑی طویل سفر کر کے آیا تھا، تو وہ اس کو تو پھر جو ہے لکڑی اس کی جو ہے نا وہ اچھی طرح سوکھ گئی تھی. تو اپنا وہ تخت ہزارے کا شہزادہ تھا وہ اپنا تخت چھوڑ کے آیا ہوا تھا، اس کو تو پھر جو ہے نا اچھی طریقے سے ہو گئی تھی. شعر ہیں کہ بلال بھائی جی ہاں پہلے میں بتا دوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہی تھی کہ کس کو کس سٹیج پہ جا کے کوئی چیز ملتی ہے، یہ ٹاپک چل رہا ہے. جی میں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، اور مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. تو یہ جو مالی ہوتا ہے اس کو تو ہوتا ہے کہ کس وقت جو ہے نا وہ درخت کو گوڈی کرنی ہے، کس وقت پانی لگانا ہے، تو کس وقت اس پہ قلم لگانی ہے، اس وقت اس کی چھانٹی کرنی ہے، اور کس وقت اس کا پھل لانا ہے، اور پھل لانے کے بعد پھر کتنا انتظار کرنا ہے پھل پکنے کا، پھر جب پھل پک جائے تو پھر اس وقت کس وقت پھر اس کو اتار لینا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ مالی کے علم میں ہوتا ہے کہ کس وقت جو ہے اس نے جو ایک باغبانی کرنی ہے تو وہ کس وقت پہ کیا کام ہے. تو اب بیج بونے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، بیج بونے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور فصل کاٹنے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور فصل پکنے کا بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر چیز جو ہے نا اپنے ایک وقت پہ جو ہے وہ عطا ہوتی ہے. لیکن جو اس سفر پہ آ گیا ہے تو وہ صرف آ جانا ہی جو ہے نا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک دن انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی. جس کو منزل نہیں ملنی ہوتی اس کو پھر اس سفر پہ قبول ہی نہیں کیا. بڑی وہ کہتے ہیں نا لوگ بڑی کوشش کی ہے، ہمیں ٹرین پہ بکنگ ہی نہیں ملی. اب جس کو بکنگ مل گئی ہے چاہے وہ اس کو 3rd کلاس میں مل گئی ہے یا کہیں مل گئی یا وہ پائیدان پہ بھی کھڑا ہو گیا ہے
تو اگر وہ کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا تو وہ ڈبے جو ہیں وہ جب کراچی پہنچیں گے تو وہ پیچھے جو مال گاڑی والے ڈبے ہیں نا وہ بھی پہنچ جائیں گے. آمین آمین سبحان سبحان. تو ٹرین پہنچ جائے گی تو سارے ڈبے پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے.